یہ کہانی ہے اس صحابی کی کہ جن کے خزانے سے لدے ہوئے قافلے جب مدینے کی طرف رجوع کرتے تھے تو مدینے کی گلیاں ہلنے لگتی تھی۔ دیکھو مدینہ کی گلیاں ہل رہی ہیں، لگتا ہے ان کے خزانے کا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے امیر صحابی کی۔ ہم بنو زہرہ ہیں، ہماری امیری کی کہانی چاروں طرف سنائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امیر تھے لیکن ان کا اصل کمال کچھ اور ہی تھا جو کسی کو نہیں پتا، جنہوں نے ایک دن میں اتنا صدقہ کیا کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ انہوں نے جتنا صدقہ کیا ہے آج تک کسی نے نہیں کیا، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ دی موسٹ ریچسٹ صحابی آف دا ورلڈ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک ایسی بات پتہ چلے گی جس کو سننے کے بعد آپ کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوگا اور آپ کا ایمان 100% بڑھ جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تعلق کہاں سے تھا اور آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، چلیے جانتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تعلق مکہ کے قریش قبیلے کے خاندان بنو زہرہ سے تھا اور یہ وہی خاندان تھا جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ پھر 10 سال کے بعد مکہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والد مکہ کے سب سے امیر ترین آدمی تھے، بے شمار دولتوں کے مالک و تاجر تھے۔ ان کا چمڑے اور خوشبوؤں کا بزنس پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا اور اس بزنس کے لیے قریش کے قبیلے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عوف کے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ اسی دوران عرب کے ایک بدماش قبیلے نے حملہ کر دیا۔ اب سب کچھ لوٹ لو، سب کو قتل کر دو۔ اور اس حملے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کے دوست کو قتل کر دیا گیا اور یہ دوست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ فادر کی وفات سے قبیلہ بنو زہرہ پر قیامت برپا ہو گئی۔ تدفین کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جوانی میں ہی اپنے پورے قبیلے کے سردار بن گئے اور انہوں نے اپنے والد کا سارا کاروبار سنبھال لیا اور تجارت کے لیے یمن اور سیریا جانے لگے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یمن گئے ہوئے تھے اور آپ کی ملاقات ایک عیسائی سے ہوئی اور اس عیسائی نے آپ سے ایک سوال کیا۔ کیا آپ کے شہر میں کسی نے اللہ کا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ نہیں، ابھی تک ہمارے شہر میں ایسی کوئی بات نہیں پھیلی۔ یہ جواب دے کر آپ اپنا قافلہ لے کر لوٹ آئے۔ اگلے سال جب آپ دوبارہ یمن گئے تو اس عیسائی سے دوبارہ آپ کی ملاقات ہوئی اور اس عیسائی نے وہی سوال دوبارہ آپ سے پوچھا جو اس سے پہلے کیا تھا۔ نہیں، ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ جواب دے کر آپ لوٹ آئے اور پھر جب تیسری مرتبہ آپ یمن گئے تو اس عیسائی نے وہی سوال پھر پوچھا اور کہا، میرے علم کے مطابق مکہ میں اللہ کے نبی کے آنے کا وقت پورا ہو چکا ہے، تم فوراً مکہ واپس جاؤ اور اس نبی کا دین قبول کر لو، اور جب تم اس نبی سے ملاقات کرو تو میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا۔ یہ بات سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے اور یہ واقعی سچ تھا کیونکہ کچھ ہی عرصے قبل مکہ کے غار حرا میں اللہ نے اپنا آخری نبی چن لیا تھا۔ اقرا یا محمد۔ یہ بات سن کر آپ رضی اللہ عنہ فوراً مکہ واپس آئے اور ساری بات اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جیسے ہی آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا، عبد الرحمن مجھے تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے اور جو پیغام تم میرے لیے لائے ہو مجھے سنا دو۔
जैसे ही ये बात हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने सुनी, आपको फौरन यकीन हो गया कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं और आप उसी वक्त ईमान ले आए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इस तरह मक्का के अमीर लोगों में से एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद आप रजी अल्लाह अन्हु की लाइफ चेंज हो गई और वहाँ मक्का के तमाम सरदारान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और मुसलमानों पर जुल्म होना शुरू कर दिया। इस नए दीन का नाम लेना छोड़ दो वरना यही कुचल दिए जाओगे। हम हक से पीछे नहीं हटेंगे, अल्लाह हमारा गवाह है। हम हक से पीछे नहीं हटेंगे, हम हक से पीछे नहीं हटेंगे, अल्लाह हमारा गवाह है। अब भी कह दो लात और उज्जा सच्चाई है। अहद अहद मेरा राबाइक है। मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो। अम्मी, ये कब खत्म होगा? बेटा, अल्लाह देख रहा है, सबका फल जरूर मिलेगा। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, अब मक्का में रहना खतरनाक हो गया है, लिहाजा तुम सब हबशा हिजरत कर जाओ। वहाँ नज्जाशी नाम का एक नेक बादशाह है जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। उस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसा क्या फैसला किया था कि जिसकी वजह से पूरा मक्का कांप उठा? तो चलिए जानते हैं। ये सुनकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु भी उन मुसलमानों के साथ मक्का में अपना सारा बिजनेस छोड़कर और आराम की जिंदगी छोड़कर हबशा की तरफ रवाना हो गए और वहां जाकर उन्होंने फिर से दोबारा अपना बिजनेस शुरू किया। काफी अरसा हबशा में रहने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु दोबारा मक्का तशरीफ लाए और मक्का में अब भी उनका पुराना कारोबार मौजूद था, लेकिन उसी दौरान मुसलमान मदीना हिजरत करने की तैयारी कर रहे थे। जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत किया और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के जाने का वक्त आया तो मक्का के सारे सरदारान आपके पास आए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से मक्का के सरदारान ने ऐसा क्या कहा कि जिससे पूरा मक्का मुतासिर होने वाला था? चलिए जानते हैं। अगर आप मक्का छोड़कर चले गए तो पूरी मक्का की मईशत तबाह हो जाएगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन अपना सारा कारोबार और सारी दौलत यहीं छोड़कर जाना होगा और सारी दौलत यहीं छोड़कर जाना होगा। ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन रसूल अल्लाह के साथ हिजरत जरूर करूंगा। ये इस बात का सबूत है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के पास इतनी दौलत थी कि उनके जाने से पूरा मक्का मुतासिर हो सकता था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु अपना सारा कारोबार और सारी दौलत छोड़कर खाली हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गरीब आदमी बनकर हिजरत कर गए। जब तमाम मुसलमान मदीना पहुंच गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी मजलिस बुलाई और उस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसारियों को आपस में भाई बनाया। हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया। मक्का के सबसे अमीर सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु थे, इसीलिए आपके भाई हजरत साद बिन रबी अंसारी रजी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। हजरत साद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को अपने घर ले गए और उनसे कहा, मैं मदीने के अमीर अंसारियों में से एक हूँ और मैं अपना आधा माल आपको देना चाहता हूँ, आप इससे कबूल कीजिए भाई। अल्लाह आपके माल में बरकत दे भाई। मुझे माल नहीं चाहिए, बस आप मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। हजरत साद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु उन्हें मदीना के सबसे बड़े बाजार ले गए जो उस वक्त यहूदियों के कंट्रोल में थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो इस मार्केट में अपना बिजनेस कैसे शुरू करे, लेकिन मसला ये था कि आपके पास बिजनेस के लिए 1 रुपया भी नहीं था। फिर वो एक मुसलमान दुकानदार के पास गए और उनसे कहा, तुम मुझे घेकी, मक्कान और खजूर दो, मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा और शाम को तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। जो नफा मिलेगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। और यही कारोबार आज के जमाने में मुनाफे की शराकत या मुजारबा कहलाता है।
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ سامان لے کر بازار میں گھوم گھوم کر بیچا اور شام تک نفع کما لیا اور اس تاجر کو اس کا پیسہ اور نفع واپس کیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ روزانہ بازار جانے لگے اور آپ کا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، اور اسی دوران آپ نے گھی، مکھن اور کھجور کو ملا کر ایک فیمس عربی مٹھائی بنائی جسے حیض کہا جاتا ہے۔ بہت اچھی مٹھائی ہے۔ جب آپ کے پاس تھوڑی سی دولت ہو گئی تو آپ نے مدینہ کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجرین میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ کی ایک انصاری خاتون سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد آپ نے گھوڑوں، کپڑوں، چمڑے اور خوشبوؤں کا کاروبار شروع کیا، اور آپ کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگے اور آپ کا کاروبار سب پر بھاری پڑ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ احد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے 21 تلوار کے وار سہے اور عمر بھر کے لیے لنگڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود آپ نہایت ہی نرم دل اور غریبوں کے خیر خواہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی خلافت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، ایک دن آپ شدید بیمار ہو گئے اور فرمایا، اگر میں اس بیماری سے وفات پا جاؤں تو میرا مقام عبد الرحمن کو دے دینا۔ جب حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے پہلے موت آ جائے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو چلیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو کی سب سے حیران کر دینے والی بات کو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا سونا تھا کہ اسے توڑنے کے لیے کلہاڑی منگوائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس 26 لاکھ سونے کے سکے، جو کہ آج کے حساب سے $700 ملین بنتے ہیں، 100 گھوڑے، 2000 اونٹ، 3000 بکریاں اور خلافت کے الگ الگ علاقوں میں زمینیں تھیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ $1 ٹریلین سے بھی کئی زیادہ پراپرٹی کے مالک تھے۔ تو یہ تھے دنیا کے سب سے امیر صحابی ہمارے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ایمان سے لبریز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور ایسے ہی اور بہت سارے ایمان سے لبریز واقعات کے لیے ریئل رسالہ چینل کو لازماً سبسکرائب کریے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔